بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کوکب سٹوری چینل کے پیارے ناظرین۔ سٹوری نیم محبت سے یاد کرنا۔ یہ میری 6 ماہ کی خوبصورت شادی شدہ زندگی کا نچوڑ ہے، مگر اس حاصل سے پہلے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اس حاصل کے بعد کی کہانی بہت رواں اور پرسکون ہے۔ ہاں تو ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں چاند سی دلہن بن کر سپنوں کے شہزادے کے آنگن میں اتری تھی۔ دلہن، میٹھے میں کیا بنا رہی ہو؟ اماں نے باورچی خانے میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تو تیزی سے کام کرتی ماریا نے سر اٹھا کر ساس کی طرف دیکھا۔ اماں، ٹرائفل، جلدی میں اب یہی بنا سکتی ہوں، ماریا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تو اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے نرمی سے سوال کیا۔ ارے نہیں، آپ بس وقت پر کپڑے تبدیل کر لیجئے گا، فاروق 5 بجے تک آ جائیں گے۔ ماریا نے ایسے کہا جیسے وہ یہاں برسوں سے رہ رہی تھی اور اماں کو آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، جبکہ ماریا کی شادی کو ابھی صرف 1 مہینہ ہوا تھا۔ اماں دھیرے سے مسکرا دیں۔ وہ اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کے ہر معمول سے بخوبی واقف تھیں، مگر بہو کے مان اور یقین کو قائم رکھنے کے لیے سر ہلا دیا۔ کیک کا آرڈر کر دیا ہے؟ واپس پلٹتی اماں کو کچھ یاد آیا تو رک کر پوچھنے لگی۔ ہاں، علی سے کہا ہے، کچھ دیر تک لے آئے گا، ماریا نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، کون سا کیک منگوایا ہے؟ اماں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ چاکلیٹ، ماریا نے مصروف انداز میں کہا، مگر فاروق کو چاکلیٹ کیک پسند نہیں ہے، وہ کافی کیک شوق سے کھاتا ہے، اماں نے کہا تو ماریا کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ مگر اب تو آرڈر دے دیا ہے، بلکہ علی کیک لے کر آتا ہی ہوگا، ماریا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، فاروق آج چاکلیٹ کیک کھا لے گا، اماں نے مسکرا کر تسلی دی تو ماریا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد فاروق کی سالگرہ آئی تو ماریا نے اسے سرپرائز وش کرنے کا پروگرام بنایا، اس لیے آج صبح فاروق کے جانے کے بعد سے وہ تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ فاروق کے آنے سے پہلے سب کام مکمل ہو چکے تھے۔ ماریا نے فاروق کے من پسند رنگ کا سوٹ پہنا اور نفاست سے تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ علی کیک دے کر چلا گیا تھا۔ فاروق گھر آیا تو ماریا نے سرخ پھولوں کا بوکے اسے پیش کرتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ فاروق حیرت اور خوشی سے گنگ رہ گیا۔ آپ فریش ہو کر لاؤنج میں آ جائیں، تب تک میں کباب فرائی کر لیتی ہوں، ماریا نے جلدی سے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میز پر برتن وہ پہلے ہی سیٹ کر چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کباب فرائی کر کے لائی تو اماں دھیرے سے فاروق کے کان میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ ماریا کو آتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئیں۔ فاروق جو ان کی بات سنتے ہوئے سر ہلا رہا تھا، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ماریا کو تھوڑا عجیب لگا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد تالیوں کی گونج میں فاروق نے کیک کاٹا۔ ماریا نے سرونگ پلیٹ میں کیک کا پیس فاروق کو پیش کیا تو فاروق نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑ کر شکریہ کہا۔ فاروق کو چاکلیٹ کیک کھاتے دیکھ کر ماریا بہت خوش تھی۔ اس نے ایک فخریہ نگاہ ساس پر ڈالی۔ اماں نے سمجھ کر بھی اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک ہنستی مسکراتی شام یادوں کے کئی رنگ دے کر بالآخر رخصت ہو گئی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بہت کم عمر تھی، بہت سی باتوں اور چیزوں سے انجان۔ میری ساس بہت مہربان اور اچھے مزاج کی عورت تھیں، انہوں نے مجھے گھرداری میں بہت طاق کر دیا۔ اور اماں پالک کو باریک باریک کاٹتے ہوئے ماریا کو بتا رہی تھیں۔ ماریا جھنجھلائے ہوئے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں، پالک پر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں، ماریا نے کہا تو اماں مسکرا دیں۔ نہیں دلہن، میرے سسرال میں پالک کو گرائنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ باریک کاٹ کر پکاتے تھے۔ میں نے میتھی اور پالک اپنی ساس سے کاٹنا اور بنانا سیکھی ہے، اللہ بخشے انہیں، بہت ذائقہ تھا ان کے ہاتھ میں، اور بہت عمدہ سکھا کر گئی ہیں وہ مجھے، اماں نے محبت سے کہا تو ماریا کا منہ بن گیا۔ اف اماں، یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب اتنا فالتو وقت کس کے پاس ہے؟ میری امی بھی پالک بناتی ہیں، مگر وہ پالک کو ابال کر گرائنڈ کر لیتی ہیں، مگر ذائقے میں وہ بھی کمال بنتی ہے، ماریا نے فخریہ انداز میں کہا تو اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، تمہاری ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اماں کے سراہنے پر ماریا کا سر مزید تن گیا۔ جی، اور میں نے سب کچھ ان سے ہی سیکھا ہے، ماریا نے طنزیہ انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اماں خاموشی سے پالک کو کاٹتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھیں۔
پتہ نہیں میری ساس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہر بات اور ہر چیز میں اپنے ماضی کا حوالہ دیتی ہیں۔ ماریا فون کان سے لگائے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس کی بہترین دوست ہیرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ماریا اپنے ہر مسئلے کے لیے اسی سے رابطہ کرتی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ وہی روز کی باتیں، اعتراض وغیرہ، ماریا نے ناگواری سے کہا۔ تو تم سنتی ہی کیوں ہو؟ نظر انداز کر دیا کرو، ہیرا نے لاپرواہی سے کہا۔ سننا تو پڑتا ہے جب سامنے والا بار بار سنائے۔ کبھی کہتی ہیں کہ میری ساس ایسے کھانا بناتی تھیں، ویسے کپڑے سیتی تھیں، ویسے یہ کرتی تھیں، وہ کرتی تھیں۔ حد ہے یار، میں تو تنگ آ گئی ہوں یہ سن سن کر، ماریا نے ناگواری سے کہا۔ دراصل اسے احساس کمتری کہتے ہیں۔ تمہاری ساس کو ڈر ہے کہ کہیں تم اپنی قابلیت اور سلیقے سے انہیں مات نہ دے دو، اس لیے وہ اپنی ساس کے قصے سنا سنا کر تمہیں ذہنی طور پر متاثر کر کے کمزور کرنا چاہ رہی ہیں۔ ہیرا نے تجزیہ پیش کیا تو ماریا ٹھٹک کر رک گئی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تم بہت ذہین ہو ہیرا، ماریا نے متاثر لہجے میں کہا۔ وہ تو میں ہوں، ہیرا نے فخریہ انداز میں کہا۔ دراصل میری ساس کو بھی میں کی بیماری تھی، وہ تو خیر اپنی تعریف میں ہی زمین و آسمان ایک کر دیتی تھیں۔ تمہاری ساس تو پھر بھی اپنی ساس کی تعریف کرتی ہیں، ہیرا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو ماریا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو اور کیا، اس دن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ فاروق کو چاکلیٹ کیک پسند نہیں ہے، مگر فاروق نے تو اتنے شوق سے چاکلیٹ کیک کھایا اور… ماریا کی بات ادھوری رہ گئی جب اس نے فاروق کو کمرے کے وسط میں کھڑے دیکھا۔ ماریا بوکھلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ ماریا نے فون بند کرتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ جب تم میری ماں کی تعریف کر رہی تھی، فاروق نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو بس… ماریا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاروق کو کیا کہے۔ تم ایک بات نہیں جانتی، فاروق نے ٹائی کی نوٹ کھولتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ماریا نے پریشان نگاہوں سے شوہر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس دن جب تم کباب فرائی کرنے گئی تھی تو اماں نے مجھے نرمی سے سمجھایا تھا کہ میں تمہاری خوشی کا احساس کرتے ہوئے چاکلیٹ کیک چپ چاپ کھا لوں، فاروق نے سرد لہجے میں کہا تو ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اچھا، اگر آپ کی امی اتنی اچھی اور عظیم ہے تو پھر وہ مجھے آزادی سے جینے کیوں نہیں دیتی؟ ماریا نے جان بوجھ کر بات کو بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ فاروق کے سامنے اپنی منفی سوچ عیاں ہو جانے پر شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اگر ہمارا رشتہ آج اتنے آرام سے گزر رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ ہاتھ میری ماں کی تربیت اور کوشش کا ہے، فاروق نے کہا تو ماریا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو کیا میری ماں نے اچھی تربیت نہیں کی ہے؟ ماریا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ میں کسی کے والدین کی تربیت پر انگلی اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ میری ماں کی تربیت ہے، فاروق کے لہجے میں واضح کاٹ تھی۔ ماریا سمجھ کر سلگ کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کی امی کی روک ٹوک سے تنگ آ گئی ہوں، وہ مجھے میری مرضی اور پسند سے کچھ نہیں کرنے دیتی، ہر بات اور ہر چیز میں اپنے ماضی کا حوالہ دیتی ہیں۔ ان کا وقت گزر گیا ہے، وہ شاید یہ بات نہیں سمجھ رہی ہیں، ماریا نے تھک ہار کر کہا تو فاروق گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جن سے محبت ہو، جن کے ساتھ عمر کا ایک حصہ گزرا ہو، ان کے جانے کے بعد انہیں کسی نہ کسی حوالے سے محبت سے یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کا محبت اور اچھے لفظوں میں کسی کو یاد کرنا اس کی قبر میں روشنی کے کئی چراغ جلا دیتا ہے، فاروق نے مدھم لہجے میں کہا تو ماریا حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کس کے مرنے کی بات ہو رہی ہے؟ ماریا نے الجھ کر پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، اماں کی مدھم آواز پر ماریا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اماں چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ میرا اور میری مرحومہ ساس کا رشتہ ایسا ہی تھا جیسے زیادہ تر ساس بہو کا ہوتا ہے، یعنی ترش زیادہ اور میٹھا کم۔ میری ساس بھی روایتی ساس کی طرح تھیں، انہیں اپنی دونوں بہوؤں سے بہت شکایتیں تھیں، جیسے ہمیں ان سے بہت زیادہ شکایتیں تھیں۔ شکوہ شکایت کا یہ سلسلہ ان کی آخری سانس تک چلا، مگر جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو کچھ عرصے کے بعد مجھے ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات یاد آنے لگی۔ وہ اس بات پر خوش ہوتی تھیں، اس بات پر ہنستی تھیں، اس بات پر ہمدردی کی تھی، اس بات پر شاباش دی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مرتا وہ ہے جسے ہم بھلا دیتے ہیں، پھر چاہے وہ زندہ ہو۔
کسی مرے ہوئے کو محبت سے یاد کرنا اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا نہ صرف اسے ہمارے احساس میں زندہ رکھتا ہے بلکہ اس کی آخرت کو بھی آسان بناتا ہے، جہاں ہر اچھے اور برے عمل کی اہمیت دنیا سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ بس جب یہ سوچا کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد ایسے ہی کسی چھوٹی یا بڑی نیکی کا انتظار رہے گا تو تب سے اپنی ساس کو بہت اچھے اور پیارے لفظوں میں یاد کرتی ہوں۔ اماں نے دھیمے لہجے میں کہا تو ماریا نے شرمندگی سے جھکا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اماں، آج آپ کے ایک چھوٹے اور معمولی سے عمل نے مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق دیا ہے، ماریا نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دنیا سے جانے والوں کو کسی نہ کسی اچھے عمل یا حوالے سے ضروری یاد رکھا کریں۔ میں نے نیکی کا یہ چراغ اپنی ساس سے جلانا سیکھا تھا اور آج ان کے جانے کے بعد بھی اس چراغ کی روشنی سے کئی زندگیاں روشن ہو کر سنور گئی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ بھی نیکی کے ایسے چراغ سے دوسروں کی ابدی زندگی کو روشن کر سکیں۔ ختم شد۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔